ناظرین، میں ناظر محمود ایک مرتبہ پھر آپ سے مخاطب ہوں غوری چینل کے ذریعے۔ آج ہمارا موضوع ہے بھارت کا شہریت بل، یعنی سٹیزن امینڈمنٹ بل، جو اب ایکٹ بن چکا ہے، جس کو CAA کہتے ہیں، سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ۔ تو یہ ہم آج گفتگو یہ کریں گے کہ یہ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ یا شہریت بل جو اب قانون بن چکا ہے، یہ کیا ہے، اور اس کی مخالفت میں کیوں پورے بھارت میں مظاہرے اور احتجاج ہو رہا ہے، اور اس کی مخالفت میں بھارت کی جو حزب مخالف کی جماعتیں ہیں، جو اپوزیشن پارٹیز ہیں، وہ کیوں متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم نہیں بنا پا رہی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ پہ۔ دیکھیں، سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ ہے کیا؟ بنیادی طور پر یہ اس کا ٹارگٹ جو تھا وہ بھارت کی جو شمال مشرقی ریاستیں ہیں، جس میں آسام سب سے زیادہ ہے، جس کی سرحدیں بنگلہ دیش سے ملتی ہیں، وہاں پر بڑی تعداد میں 1971 کے دوران جب وہاں پر ملٹری ایکشن ہو رہا تھا مشرقی پاکستان میں، تو اس دوران اور اس کے بعد بہت بڑی تعداد میں ہندو اور مسلمان بنگالی ایسٹ پاکستان سے ہجرت کر کے آسام میں آ کے آباد ہو گئے۔ اچھا، جب وہ آگے اس وقت چونکہ حالت جنگ تھی تو بھارت نے ان سب کو ویلکم کہا اور وہ وہاں جا کر آباد ہو گئے۔ اچھا، آباد ہونے کے بعد جب بنگلہ دیش بن گیا تو ان میں سے بہت سے لوگوں کو واپس چلے جانا چاہیے تھا، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہوا۔ اور ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ان میں سے اکثریت جو ہے وہ وہیں رہ گئی، جس میں ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی تھے۔ اب اس واقعے کو تقریباً 50 سال ہو چکے ہیں۔ 50 سال میں ان کی دوسری تیسری نسل آگے آ چکی ہے۔ اگر 20 سال میں ایک نئی نسل سامنے آ جائے تو اب یہ سمجھ لیں ان کی دوسری اور تیسری نسل چل رہی ہے۔ تو وہ لوگ وہاں پر آباد ہیں، وہاں پر کام کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کے پاس کوئی بھارت کی شہریت کی دستاویزات، یعنی سٹیزن شپ کی ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ ایز سچ وہاں پر نہیں ہیں ان کے ہاتھ میں۔ اچھا، بھارت میں ویسے بھی پاکستان کی طرح شناختی کارڈ کا سسٹم نہیں رہا ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ پاکستان میں تو ذوالفقار علی بھٹو نے شناختی کارڈ، آئیڈینٹی کارڈ جو ہے وہ متعارف کرا دیا تھا 70s میں، تو اس کے بعد سے شناختی کارڈ چلے آ رہے ہیں۔ لیکن بھارت میں جو ہے وہ یا تو پرانے راشن کارڈ ہوا کرتے تھے جس سے شناخت ملتی تھی، یا کوئی اور شناخت اسکول کی ڈاکیومنٹ وغیرہ ہوتی تھی، باقاعدہ شناختی کارڈ نہیں تھا۔ اب جب کہ بی جے پی کی گورنمنٹ آئی ہے اور بلکہ اس کی یہ دوسری مدت چل رہی ہے مرکز میں، تو 2014 میں پہلی مرتبہ بی جے پی کی حکومت آئی، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ بی جے پی جو ہے وہ ایک ہندو قوم پرست جماعت ہے، جس کا رویہ جو ہے وہ خاص طور پہ مسلمانوں کی طرف اچھا نہیں ہے۔ اور وہ چونکہ یہ پورا سنگھ پریوار کہلاتا ہے، اور سنگھ پریوار جو ہے وہ جن سنگھ سے یہ لفظ نکلا ہے، اور جن سنگھ جو ہے وہ خود بھی ایک متعصب ہندو تنظیم تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ راشٹریہ سیوک سنگھ جو ہے، RSS جس کو کہتے ہیں، وہ بھی ایک ہندو قوم پرست تحریک تھی، بلکہ ہے۔ تو جو بی جے پی نکلی ہے، بی جے پی کی جو ڈانڈے یا رشتے ملتے ہیں وہ جن سنگھ اور RSS سے ملتے ہیں۔ بی جے پی پرانی جماعت تو اتنی نہیں ہے، یعنی یہ 1980s میں وجود میں آئی، لیکن RSS اور جن سنگھ اس سے پہلے وجود رکھتے تھے۔ تو جب بی جے پی حکومت میں آئی 2014 میں، تو انہوں نے ان کے جو مطالبات تھے یا ان کے جو وعدے تھے، ان میں ایک یہ بھی وعدہ تھا کہ جو وہ لوگ جن کے پاس شہریت کے ڈاکیومنٹس نہیں ہیں ان کو بھارت سے نکلنا چاہیے۔ تو بی جے پی نے پہلے اس میں تو نہیں کر سکے یہ، کیونکہ پہلی حکومت جو ان کی 2014 سے 2019 تک رہی، اس میں ان کی اکثریت نہیں تھی۔ لیکن جب 2019 میں جو انتخابات ہوئے، اس 2019 کے الیکشنز میں یہ بھاری اکثریت سے جیت کر آئے۔ تو جیسے ہی وہ جیت کر آئے تو انہوں نے وہ اپنے جو وعدے تھے، ان میں دو وعدے تھے۔ ایک تو یہ کہ کشمیر کا اسٹیٹس، اسپیشل اسٹیٹس ختم کرنا تھا، وہ انہوں نے کیا۔ اچھا، کشمیر کا اسٹیٹس ختم کرنے کا کوئی اتنا بڑا بین الاقوامی ری ایکشن نہیں آیا، نہ مقامی طور پر، یعنی ہندوستان میں کچھ بہت بڑے مظاہرے ہوئے، مسلمان کم و بیش خاموش رہے، بلکہ کچھ مسلمانوں نے تو یہ کہا کہ جی یہ کشمیر کو بھارت میں ضم کر لینے کا قدم جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو وہ کرنے کے بعد پھر بی جے پی کی ہمت بڑھی، اور بی جے پی نے پھر وہ اپنا جو پرانا طریقہ تھا اس کے تحت انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم جو ہے وہ ان شہریوں کو جن کے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہیں ان کو ہم بھارت کے شہری نہیں مانتے۔ اب اس کو انہوں نے ایک نیشنل رجسٹری کا نام دیا۔ نیشنل رجسٹری کے تحت یہ لازمی ہو جائے گا کہ تمام بھارت کے شہری اپنا رجسٹریشن کروائیں، اپنی ڈاکیومنٹس دکھائیں اور شہریت لیں، اور اس کا آغاز انہوں نے آسام سے کیا۔ اچھا، جب آسام میں یہ صورتحال شروع ہوئی، اچھا آسام کی ٹوٹل آبادی جو ہے وہ کوئی 3 کروڑ سے زیادہ ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ 3 کروڑ میں تقریباً 1 کروڑ مسلمان ہیں، اور تقریباً اتنے ہی وہ ہیں جو کہ مائیگرنٹ ہیں، باہر سے آئے ہوئے ہیں۔
تو جب انہوں نے رجسٹریشن شروع کی تو رجسٹریشن شروع کرنے کے بعد جو عمل پورا ہوا اس میں تقریباً 20 لاکھ کے قریب ایسے لوگ تھے آسام کے جن کے پاس شہریت کی ڈاکیومنٹ یا سٹیزن شپ کی دستاویزات نہیں تھیں. تو اب لیکن ایک جو انٹرسٹنگ بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ بی جے پی تو یہ توقع کر رہی تھی کہ یہ زیادہ تر جو ڈاکیومنٹس کے بغیر ہوں گے وہ سارے مسلمان ہوں گے 20 لاکھ، لیکن ایسا ہوا نہیں. 20 لاکھ میں سے تقریباً 12 لاکھ وہ لوگ تھے جو ہندو تھے. اب ظاہر ہے یہ تو الٹا ہو گیا کام، یعنی اگر وہ بی جے پی اپنے وعدے پہ قائم رہتی ہے اور کہتی ہے کہ جس کے پاس بھی ڈاکیومنٹ نہیں ہے اس سب کو نکلنا ہے تو وہ 12 لاکھ ہندوؤں کو بھی نکالے، وہ نہیں چاہتی. تو بی جے پی نے یہ شہریت کا بل لے کر آئے، امینڈمنٹ بل، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ مسلم ممالک سے آنے والے غیر مسلم جو ہیں ان کو ہم شہریت دے دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 12 لاکھ ہندو آسام میں بغیر شہریت کی ڈاکیومنٹس کے ہیں، اس بہانے ان کو تو شہریت کی ڈاکیومنٹ مل جائے گی، سٹیزن شپ، لیکن جو باقی مسلمان ہیں جن کے پاس وہ ڈاکیومنٹ نہیں ہے ان کو اس بہانے اس امینڈمنٹ قانون کے تحت ان سے کہا جائے گا کہ آپ یہاں کے شہری نہیں ہیں، آپ کوئی دستاویز پیش نہیں کر سکے اور آپ ہندو بھی نہیں ہیں، آپ مسلمان ہیں. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ واپس یا تو بنگلہ دیش جائیں یا پھر آسام میں انہوں نے بڑے ایک ڈیٹینشن کیمپس بنانے شروع کر دیے ہیں جس کی آلریڈی ویڈیوز بھی آ چکی ہیں، جیسے کہ نازی جرمنی میں بنائے جاتے تھے کہ جس میں یہ ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کو اس بہانے یہ ڈیٹینشن کیمپ میں رکھنا چاہتے. اب ظاہر ہے یہ ایک بہت انتہائی اس سے انسانی حقوق کی بڑی خلاف ورزی ہوگی. تو اپوزیشن کی پارٹیز نے اس پر احتجاج کیا، اور اچھی بات یہ ہے کہ بھارت میں صرف مسلمانوں نے نہیں بلکہ ہندو بھی اس کی مخالفت میں آگے آئے، اور تقریباً جو 3-4 بڑی پارٹیز تھیں، جماعتیں تھیں، وہ سب اس کے خلاف احتجاج کرتی رہیں. ایک طرف تو طلبہ تنظیموں نے احتجاج کیا، اس میں بھی ہندو بڑی تعداد میں تھے. JNU جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں احتجاج ہوا، کنہیا لال جو ہے وہ ایک بڑے لیڈر کے طور پہ سامنے آئے. اور دوسرے جو جماعتیں ہیں ان میں 3-4 جماعتوں کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. ایک تو انڈین نیشنل کانگریس جس کی لیڈر سونیا گاندھی ہیں اور راہل گاندھی ہیں. اچھا، انڈین نیشنل کانگریس نے ایک کوشش کی کہ اس مدعے پر یا اس بات پر، اس قانون کے خلاف اپوزیشن کو متحد کیا جائے. تو انہوں نے رابطے کیے، ابھی یہ پچھلے ہی ہفتے کی بات ہے، یعنی جنوری، میرے خیال 12 یا 13 جنوری کی بات ہے 2020 کی، کہ کانگریس نے ایک کانفرنس بلائی یا میٹنگ بلائی جس میں انہوں نے ممتا بنرجی جو ترنمول کانگریس کی ہیں ان کو دعوت دی، مایاوتی جو بہوجن سماج پارٹی کی ہیں ان کو دعوت دی، شیو سینا جو ادھو ٹھاکرے جو لیڈر ہیں ان کو دعوت دی، عام آدمی پارٹی جو دہلی کی ہے اس کو دعوت دی. لیکن یہ چاروں بڑی پارٹی کسی نہ کسی وجہ سے یا کوئی بہانہ کر کے یا حقیقت میں کسی وجہ سے یہ اس میٹنگ میں شریک نہیں ہوئی. اچھا کیوں؟ اگر یہ شریک ہوتی تو ایک بڑا متحدہ محاذ سامنے آتا. اب ہم ان جو 4 پارٹیاں ہیں جو کانگریس کے ساتھ شامل نہیں ہوئیں اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے. پہلے تو کانگریس کو دیکھتے ہیں. کانگریس اس کی لیڈرشپ کرنا چاہتی ہے. کانگریس ایک پرانی جماعت ہے. کانگریس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جب پاکستان بن گیا تو انہوں نے بھارت کو ایک سیکولر آئین دیا، ورنہ اگر کانگریس یہ چاہتی تو جب ہم نے پاکستان کو اسلامک ریپبلک بنایا تھا اس وقت کانگریس بھی ہندو ریپبلک بنا سکتی تھی، لیکن انہوں نے وہ نہیں بنایا. تو کانگریس جو ہے وہ نسبتاً بی جے پی سے تھوڑی سی بہتر میں کہوں گا اس معاملے میں. اب انہوں نے جب کوشش کی کہ اس معاملے پہ دوسری جماعتوں کو شامل کیا جائے تو سب سے پہلے تو جو اعتراض کیا وہ بہوجن سماج پارٹی نے کیا. اچھا، بہوجن سماج پارٹی کیا ہے؟ بہوجن سماج پارٹی 1984 میں بنی تھی اور اس کے جو بنانے والے تھے ان کا نام تھا کانشی رام. یو پی یعنی اتر پردیش، جس کو پہلے یونائٹڈ پروونس کہا جاتا تھا، اس وقت بھی یہ یو پی تھا انگریزوں کے دور میں، اب اس کو اتر پردیش کہا جاتا ہے یعنی شمالی صوبہ جات. تو اس کے جو کانشی رام تھے انہوں نے یہ بنائی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہم جو سب سے زیادہ پسماندہ بیکورڈ کاسٹ ہیں اور کلاسز ہیں اس کی نمائندگی کرتے ہیں. تو کانشی رام نے یہ جماعت بنائی. ان کا کہنا تھا کہ جو بھارت میں لوگ ہیں پسماندہ پچھڑے ہوئے وہ تقریباً 6000 ذاتوں میں تقسیم ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب متحد ہو کے اپنا پلیٹ فارم بنائیں. وہ پارٹی اچھی کامیاب گئی، یو پی میں اس کو خاصی سپورٹ ملی. اس کے بعد ان کی اسسٹنٹ جو ہے وہ مایاوتی جو ہے وہ سامنے آئیں. مایاوتی نے جو ہے وہ قیادت 2003 میں سنبھالی. 2006 میں کانشی رام فوت ہو گئے، ان کا دیہانت ہو گیا. تو اس کے بعد سے مایاوتی چلا رہی ہیں. اچھا، مایاوتی 4 مرتبہ مختلف اوقات میں یو پی کی پرائم منسٹر رہ چکی ہیں. پہلے 1995 میں وہ رہیں میرے خیال ہے 3 مہینے، اس کے بعد 1997 میں کوئی 6 مہینے رہیں، اس کے بعد 2002 سے 2007 تک کا ایک عرصہ ہے جس میں وہ فل 5 ایئرس انہوں نے وہاں پر حکمرانی کی یو پی میں.
تو وہ ایک بڑی لیڈر ہیں. اچھا, انہوں نے کانگریس کی دعوت کو یہ کہہ کے مسترد کیا کہ کانگریس نے راجستھان میں ہمارے جو ہے وہ امیدوار توڑے ہیں. راجستھان میں اس وقت کانگریس کی حکومت ہے جو اس نے بی جے پی سے 5 سال بعد چھینی ہے. تو یہ تو انہوں نے بہوجن سماج پارٹی کا یہ اعتراض تھا. دوسرے جو ترنمول کانگریس ہے جس کی ممتا بنرجی ہے, وہ بنگال کی لیڈر ہے. ترنمول کانگریس نے اپنی جو سیاسی زندگی ہے اس کا آغاز 1984 میں ہی کیا تھا. اندرا گاندھی کے قتل کے بعد جو الیکشنز ہوئے تھے اس میں وہ آئی تھیں, اور بنگال سے انہوں نے ایک پرانے لیڈر تھے کمیونسٹ پارٹی کے جو اس حلقے سے جیتا کرتے تھے, جن کا نام تھا سومناتھ چٹرجی. وہ سومناتھ چٹرجی بعد میں بھارت کی لوک سبھا کے اسپیکر بھی رہے. تو ان کو انہوں نے ہرایا تھا ممتا بنرجی نے کانگریس کے ٹکٹ پہ 1984 میں. اس کے بعد سے وہ ممتا بنرجی کانگریس میں رہیں, لیکن پھر کانگریس سے ان کے اختلافات ہو گئے اور پھر انہوں نے کانگریس چھوڑ کے اپنی ترنمول کانگریس بنا لی, اور اب وہ ممتا دیدی کہلاتی ہیں وہاں پر, اور اب اس وقت چیف منسٹر ہیں, پھر پہلے بھی رہ چکی ہیں. انہوں نے, ان کا خیال یہ تھا, اچھا انہوں نے ممتا بنرجی نے اس امینڈمنٹ بل کے خلاف بڑا اسٹرانگ اسٹینڈ لیا, اور وہ مظاہرے, بڑے بڑے مظاہرے, لاکھوں لوگوں کے مظاہرے انہوں نے بنگال میں, کلکتہ وغیرہ میں کروائے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ چونکہ سب سے بڑا مظاہرہ اور احتجاج جو ہے وہ ممتا بنرجی نے کرایا, تو انہی کے پاس اس کی قیادت رہنی چاہیے, تو اس لیے غالباً وہ شریک نہیں ہوئی. تیسری پارٹی جو ہے وہ شیو سینا ہے. شیو سینا 1966 میں بنی تھی. یہ بال ٹھاکر ایک ہوتے تھے, کارٹونسٹ تھے ویسے, 66 میں انہوں نے بنائی تھی, اور یہ مہاراشٹر کے لیول کی پارٹی ہے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جی مقامی جابس اور ملازمتوں میں عہدوں پر مراٹھا لوگوں کو ترجیح دینی چاہیے. تو یہ مراٹھا قوم پرست ایک طرح کی جماعت رہی ہے. بال ٹھاکرے فوت ہو گئے, اس کے بعد اب ان کے سب سے چھوٹے بیٹے ادھو ٹھاکرے جو ہیں وہ مہاراشٹر کے چیف منسٹر بھی ہیں, لیکن وہ ٹریڈیشنلی بی جے پی کے ساتھ رہے ہیں. ابھی جو ہے انہوں نے کانگریس کے ساتھ مل کر کولیشن گورنمنٹ مخلوط حکومت بنائی ہے مہاراشٹر میں, اور اس میں انہوں نے کانگریس کو 10 ڈفرینٹ منسٹریز دی ہیں, اور حتیٰ کہ جو مہاراشٹر کی جو وزیر تعلیم ہے, ایجوکیشن منسٹر ہیں ورشا گائیکواڑ, وہ بھی, اس کا تعلق بھی کانگریس سے. تو انہوں نے جو بی جے پی کے جو شیو سینا کے جو چیف منسٹر ہیں, انہوں نے لوک سبھا میں تو اس امینڈمنٹ بل کی حمایت کی, لیکن راجیہ سبھا میں ان کی پارٹی ایبسینٹ ہو گئی. تو انہوں نے بھی اس کانگریس کی دعوت میں شرکت نہیں کی, کہا کہ جی ہمیں وقت پہ دعوت نامہ نہیں ملا. چوتھی پارٹی جس نے شرکت نہیں کی وہ عام آدمی پارٹی کیجریوال کی. کیجریوال جو ہے وہ دہلی کے لیول کے لیڈر ہیں, اور انہوں نے بھی کہا کہ جی ہمیں صحیح طرح سے کمیونیکیٹ نہیں کیا گیا. تو مختصر میں بات کو کنکلوڈ یہ کروں گا کہ یہ 4 پارٹیز کی ہم بات کر رہے ہیں جو کانگریس کے علاوہ, جنہوں نے کانگریس کے ساتھ ابھی تک شامل نہیں ہوئے ہیں, جن میں بنگال کی چیف منسٹر کی پارٹی ترنمول کانگریس, مہاراشٹر کی کے چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے کی پارٹی شیو سینا, دہلی کی عام آدمی پارٹی, اور یو پی کی مایاوتی کی بہوجن سماج پارٹی. اچھا, اب آگے کیا ہوگا, میں آخری منٹ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ چاروں جماعتیں کانگریس کے ساتھ مل کر کوئی جوائنٹ اسٹریٹجی بنائیں گی اور مشترکہ احتجاج ہوگا, تب تو بی جے پی کو مجبور کیا جا سکے گا کہ وہ یہ امینڈمنٹ بل واپس لے. لیکن اگر بھارت کی اپوزیشن پارٹیز حزب اختلاف جو ہے وہ متحد نہیں ہوگی کانگریس کے ساتھ, اور بی جے پی کو پہ دباؤ نہیں ڈالے گی, تو لگ یہی رہا ہے کہ یہ مظاہرے جو ہیں وہ کوئی زیادہ بڑی کامیابی حاصل نہیں کر پائیں گے. میں ایک مرتبہ پھر بتلا دوں, میرا نام ناظر محمود ہے, اور میں غوری چینل کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں, اور آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.